السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑا شر خیر مند آمین۔ میرے سسٹرز ہم لوگ سورۃ الاعراف آیت نمبر 120 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت نمبر 121 سے سٹارٹ کریں گے اور 125 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ ٹرانسلیشن۔ قالوا وہ کہنے لگے آمنا ہم ایمان لے آئے برب العالمین جہان کے پروردگار پر، جہانوں کے پروردگار پر، ربی موسیٰ و ہارون جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ قال فرعون کہا فرعون نے آمنتم کیا تم ایمان لے آئے بھی ساتھ اس کے قبل ان آذن لکم پہلے اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ بے شک کیا مکر ہے جو مکر کیا تم نے شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا تاکہ تم نکال دو اس سے اس کے اہل کو، فسوف تعلمون تو تم ضرور معلوم کر لو گے، لأقطعن أيديكم البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا ہاتھ تمہارے، وأرجلكم اور پاؤں تمہارے، من خلاف مخالف سمت سے، ثم لأصلبنكم أجمعين اور پھر میں البتہ ضرور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ قالوا انہوں نے کہا إنا إلى ربنا منقلبون بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تفسیر آیت مارکہ 121 سے۔ قالوا آمنا برب العالمین وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے اپنے رب پر جو جہان والوں کا ہے۔ جیسے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ جتنے بھی وہ فن کامل جادوگر اپنے فن دکھا رہے تھے ان سب کو نکل گیا، تو حق ثابت ہو گیا اور باطل نابود ہو کر رہ گیا۔ تو جادوگر اسی جگہ مغلوب ہو گئے اور جادوگر یہ سب کچھ دیکھ کر انہوں نے خود کو سرنڈر کر دیا اور سجدے میں گر گئے، کہنے لگے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لائے جو جہان والوں کا رب ہے، اور بھی مزید وضاحت کی جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کہا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پہ۔ یہاں ہارون پہلے ہے طٰہٰ سورت میں اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بعد میں، اور ادھر سورہ اعراف میں پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پھر ہارون علیہ السلام کا۔ لیکن اس وقت یہ چیز دیکھ کر فرعون کو بہت طیش چڑھ گیا، اس کو یہ چیز ایک آنکھ میں نہیں باتی تھی کہ ایسا کچھ ہو جائے، تو بہت طیش میں آ گیا، کہنے لگا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم کیا تم اس پہ ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ بے شک یہ تو ایک مکر تھا جو تم لوگوں نے مکر چلا تھا شہر میں، لتخرجوا منہا اہلہا تاکہ تم نکال دو اس سے اس کے اہل کو، فسوف تعلمون تم عنقریب جان لو گے، لأقطعن أيديكم وأرجلكم پھر مزید ڈانٹ پلا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے میں تمہیں تمہارے ضرور کاٹ دوں گا۔ یہ ادھر تشدید تاکید کی وجہ سے ہے، تاکید کا کلمہ ہے
کہ میں ایسا کر کے رہوں گا، تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، من خلاف مخالف سم سے، اور پھر یہاں تک ہی نہیں بلکہ ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ یعنی کہ اس کو کہنے کا یہ تھا کہ میں تمہیں تڑپا کر ماروں گا۔ ایک تو تھا کہ ایسے پکڑا اور جلادوں کے سپرد کر دیا، وہ ان کو گردن تن سے جدا کر دی، تو یہ اتنی تکلیف کا عمل نہیں جتنا کہ مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا اور پھر سولی پہ چڑھا کر ان کو موت کے گھاٹ اتارنا، اور ویسے بھی ایسا کر کے دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا سماں ہو، سب لوگ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، موسیٰ پہ ایمان لائے، تو ان کے ساتھ یہ حشر بھی آ گیا۔ اور پھر سورۃ طٰہٰ میں بھی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کہا، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تو میں سولی دوں گا کھجور کے تنے پہ، اور تم ضرور جان لو گے کون سا عذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کھجور کے تنے پہ اس لیے کہا کیونکہ آپ کو پہلے بھی وضاحت کی گئی کہ کھجور کا جو درخت ہے بہت بلند و بالا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، اونچا، اور صحرا میں ہوتا ہے، کہ بہت بلند جگہ پہ تمہیں سولی دوں گا، تاکہ سب لوگوں کو اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ یہ لوگ موسیٰ پہ ایمان لائے تھے تو ان کے ساتھ یہ حشر کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے بطور عبرت ہو یہ عمل۔ لیکن جب ایمان دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، کوئی دنوں سے ایمان کو نکال نہیں سکتا۔ آگے سے جادوگروں کا ریئیکشن دیکھیں، جب وہ ایمان لے آئے، قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، کہ اگر تم ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لو لیکن جو دلوں میں ایمان جا چکا ہے وہ تم نکال نہیں سکتے، اگر تم ایسے ساتھ دو گے بھی تو یہ دنیا کی حد تک ہے۔ جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا، وہ کہنے لگے کہ کچھ نقصان کی بات نہیں، لن نؤثرك ہرگز نہیں ترجیح دیں گے ہم تجھ کو، على ما جاءنا من البينات، اس پر جو کچھ ہمارے پاس روشن دلائل آ چکے ہیں، والذی فطرنا، اور وہ ذات کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، فقض ما انت قاض، تو فیصلہ کر جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جو بھی تم نے کرنا ہے کر گزرو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تم یہ فیصلہ دنیا کی زندگی میں ہی کر سکتے ہو، یعنی کہ تم جتنا بھی نقصان پہنچا سکتے ہو، آخر کار کیا ہے، موت آ جائے گی، موت کے بعد تو پھر کیا ہے کہ انسان کو جو دوسری زندگی ہے آخرت کی، اس کی طرف گامزن ہونا ہے۔ تم دنیا کی حد تک کے نقصان پہنچا سکتے ہو، کتنا بھی تڑپاؤ گے، آخر کار موت آ جائے گی، موت کی حد تک کہ تم کر سکتے ہو ہمارے ساتھ جو بھی کرنا ہے، کہ آنکھوں سے ہم نے جو دلائل اپنے رب تعالیٰ کے دیکھ لیے ہیں، ہم ان پر اب ڈٹ چکے ہیں، کیونکہ پہلے بھی بتایا جا چکا کہ جادوگر اس بات کو جانتے تھے کہ جادو جو ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہے، یہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا جاتا ہے، ایک طرح سے یہ ایک جھوٹ کا کھیل ہوتا ہے، حقیقت حق یہ کچھ نہیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے آسان سے کچھ نکل لیا تو وہ جان گئے کہ واقعی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے واقعی بہت بڑا معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کی طرف سے مبعوث کرتا ہے، بس اسی بات نے پھر ان کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر دیا۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے کہ ہم لوگ ہمارا کمانڈ 25 تک پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، سنانا بھی ہے اور چھٹی نہیں کرنی۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، اور اس کے علاوہ قیام اللیل کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ قیام اللیل کے ساتھ وہ روزے کو 2-4 چاند لگ جاتے ہیں، یعنی کہ روزے میں مزید خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور قیام اللیل میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ اتنی میں نے ڈیلی کی تراویح میں اتنا قرآن پڑھنا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا قیام صیام اور جو بھی عبادات ہم کریں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔